حرف مراد کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ میں آج کی اس مختصر ویڈیو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرف مراد کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ انسان کو نیک نیتی سے اپنے جو مقاصد ہیں، جو منصوبے ہیں، ان کا بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سامعین بھی اس پر یقین رکھیں۔ ہر آدمی اپنی رائے بنانے میں صاف ظاہر آزاد ہے، لیکن ایک عام پاکستانی اور عام مسلمان کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو علمی مباحث ہیں یا علوم ہیں، جیسے ہمارے تہذیبی ایک روایت تھی علوم کی، جیسے علم الکلام تھا یا اصول فقہ تھا اور اس طرح کے باقی دیگر جو علوم تھے، ان میں سے کوئی بھی علم کی روایت جو ہے وہ ہمارے ہاں زندہ نہیں رہی، اور ہم نے علوم کے معاملے میں تمام تر جو علوم ہیں ان حوالوں سے ہم نے ایک کنزیومر کا ایک رویہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز مغرب سے ادھار لے کے اپنا گزارا چلا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے اس سے معاشرے میں اور ہمارے شعور میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو دیکھنا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ حرف مراد کا ایک مقصد ہے، اور مباحث میں کچھ انٹلیکچول کانٹینٹ انٹروڈیوس کرانا تاکہ ان کی جو فکری سطح ہے وہ عام جو گفتگو ہوتی ہے اس سے ذرا بلند ہو اور اہم امور جو ہیں وہ زیر بحث لائے جا سکیں۔ اس وقت ہمارے جو قومی اور ملی حالات ہیں، یہاں تک کہ پوری امت کے جو حالات ہیں، اس میں ہم علوم میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم جن مسائل کا شکار ہیں، ہمارے نعرے میں اور حقیقت میں کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں کہ ہمارا جو منشور ہے وہ اسلام ہے، لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمل میں بھی اور علم میں بھی اس راستے پر چل رہے ہیں جو مغرب کا طے کردہ راستہ ہے، جو مغرب نے بنایا ہے۔ ہم سارے علوم وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ہم اجتماعی سطح پر ہمارا معاشی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سارا علم جو ہے وہ مغرب سے آتا ہے۔ اس صورتحال میں ایک عام پاکستانی اور مسلمان جو ہے وہ گہری تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ملائی مفکرین ہیں، انہوں نے ایک جو خاص طور پہ جو سیاسی جو اپنے ایجنڈے کو یا سیاسی اپنے مباحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سے صورتحال اور زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ اس وقت جو انتشار فکری ہے وہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے، اور ہمارے جو اہل علم ہیں ان کے آپس میں اختلافات اس قدر زیادہ ہیں، اور کسی ایک موضوع پر گفتگو کہیں بھی نہیں ہو رہی، اور نہ اہل علم جو ہیں وہ مل کر کسی موضوع کی طرف پہ علمی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب معاشروں میں انتشار مکمل ہو تو مستقبل سے کوئی امیدیں جو ہیں وہ نہیں باندھی جا سکتی۔ ایسی صورت میں ایک کام بہرحال ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے مباحث کو فروغ دینا چاہیے جو ہمیں ہماری اپنی صورتحال کو دیانتداری سے اور معروضی انداز میں ہم تک پہنچا سکیں۔ یوٹیوب چینل جو ہے یہ کافی عرصہ پہلے شروع کیا گیا تھا، لیکن بوجوہ وہ جاری نہ رہ سکا۔ اب گزشتہ چند ماہ سے اس میں نئی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس میں میری گزارش یہ تھی کہ اگر ناظرین میں سے، سامعین میں سے کچھ لوگ جس طرح سے بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، یہ ایک صاف ظاہر ایکسکلوسیو چینل نہیں ہے۔ اس چینل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کسی ایک فرد کے خیالات کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہو، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فکری اور علمی سرگرمی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ایک اجتماعی اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، علم کا ایک ایکو سسٹم بنتا ہے جس میں ایک ہی موضوع پر اختلاف رکھنے کے باوجود گفتگو جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔
یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آخر کار ہم ایسے وسائل پیدا کر سکیں کہ اسلام کو ہم انفرادی، سماجی اور اجتماعی سطح پر اپنی زندگی کا واحد ڈیفائننگ پرنسپل جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کا علم ہو، اس دنیا کو ہم جانتے ہوں، اس دنیا نے جس طریقے سے ہمیں تبدیل کیا ہے اس تبدیلی سے ہم باخبر ہوں، تاکہ ہم وہ تبدیلی لا سکیں جو ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے اقدار کی بنیاد پر، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ناظرین کی طرف سے تعاون جو ہے صاف ظاہر ہے میں اسے بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے، صرف ایک گزارش یہ ہے کہ گفتگو کا جو معیار ہے اس کو علمی ہونا چاہیے، یعنی کہ علمی سے مراد ناٹ ہرمنیوٹیکل بٹ اپسٹیمیکل، یعنی ہرمنیوٹیکل جو گفتگو ہے یعنی ہر بندے کی اپنی تعبیرات ہیں لیکن اس کے لیے عقلی دلائل موجود نہیں ہوتے، لیکن علم کی بہرحال ایک عقلی اساس ہوتی ہے اور اس اساس پر رہتے ہوئے آدمی کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب ہمارا معاشرہ بہت سنگین مسائل میں گھرا ہوا ہے اور امت کے مسائل تو اور زیادہ دل دہلا دینے والے ہیں، ایسے وقت میں علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ ایسا علم جو اس دنیا کو ہمارے اوپر، اس دنیا کی میکینکس کو، یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور اس میں ہم نے اپنا راستہ کیسے بنانا ہے، اس کو ہمارے اوپر واضح کر دے، کیونکہ علم کا بنیادی ترین منصب یہ ہے کہ وہ دنیا کو ہمارے اپنے تناظر میں ہمارے لیے قابل فہم بنا دے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین جو ہیں وہ اپنی آراء سے اور رہنمائی سے ہمیشہ جو ہے وہ بہرہ یاب رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کام میں اپنی جس حد تک ممکن ہو اس میں وہ شراکت کے لیے بھی خود کو آمادہ پائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔